اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم بر محمد و آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج امام علی کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو میرے مولا کا حبدار نہیں ہو سکتا، جو علی مولا کا حبدار نہیں ہو سکتا، وہ محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا، جس کو گھٹی میں پلائی نہ گئی ناد علی، جس کو گھٹی میں پلائی نہ گئی ناد علی، ایسا بچہ کبھی جیدار نہیں ہو سکتا، ایسا بچہ کبھی جیدار نہیں ہو سکتا، اور یا علی کہہ کے جو میدان میں رکھتا ہے قدم، وار اس کا کبھی بیکار نہیں ہو سکتا، وار اس کا کبھی بیکار نہیں ہو سکتا، غاصب باغ فدق کی جو طرفداری کرے، غاصب باغ فدق کی جو طرفداری کرے، میں کبھی اس کا طرفدار نہیں ہو سکتا، میں کبھی اس کا طرفدار نہیں ہو سکتا، کھینچ کر خط کی جو غازی نے اٹھا دی دیوار، سورماؤں سے یہ خط پار نہیں ہو سکتا، سورماؤں سے یہ خط پار نہیں ہو سکتا، میرا دعویٰ ہے کہ ہے جو بھی علی والا سہیل، میرا دعویٰ ہے کہ ہے جو بھی علی والا سہیل، ملک اور قوم کا غدار نہیں ہو سکتا، ملک اور قوم کا غدار نہیں ہو سکتا، بر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، حسب وعدہ، حسب عادت، حسب طریقہ ایک فقہی مسئلہ بذہن کی سماعتوں کی نظر کل کے درس میں جو آخری درس ہمارا ہوا اس میں ہم نے ایک بات کی تھی آپ سے، اور تھوڑا سا میں اس کو مزید آگے بڑھاؤں اور تھوڑا سا اس کو مزید کلیئر کروں۔ وہ یہ کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات دین آپ کے روزے کو باطل مانتا ہے لیکن آپ پر کفارہ نہیں لگاتا، اور بعض اوقات باطل سمجھ کر آپ اپنے اوپر کفارہ بھی لگوا لیتے ہیں۔ میں ایک اور مقام عرض کروں جہاں پر دین آپ پر روزہ باطل کرنے کا حکم تو لگاتا ہے لیکن کفارے کا حکم نہیں لگاتا، آپ اپنی غلطی سے اپنے آپ پر کفارہ لگا لیتے ہیں۔ کون سا مقام ہے؟ ایک مقام اور آج، اور یہ بڑے کامن مسئلہ ہے، پیش آنے والا مسئلہ ہے، اور کافی احباب کے ساتھ پیش آتا ہے، آ سکتا ہے، آ جاتا ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی وجہ سے بھی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی بھی اچھی چیز کھاتے اور پیتے ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، کھانا پینا وغیرہ کوئی بھی چیز، اس خیال سے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے لیکن اصل میں سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ریزن ہو۔ مثلا فرض کریں جناب علی کہ آپ کراچی کا مثلا جو ہے وہ آپ نے فرض کر لیں اپنا الارم لگایا ہوا ہے اپنے موبائل پر، اور الارم بجتا ہے وہ فجر کی اذان پر یا اس سے 5 منٹ پہلے کہ بھئی آپ کا روزہ جو ہے ختم ہونے کا، اپنا سحری ختم ہونے کا وقت نزدیک آ گیا۔ آپ جناب علی ٹریول کر کے چلے گئے لاہور، اب وہاں مثال کے طور پر 25 منٹ پہلے روزہ بند ہو جاتا ہے، آپ کا دھیان بھی نہیں ہے، آپ اسی آس میں ہیں کہ جب یہ میرا موبائل الارم بجائے گا تو میں سحری بند کر دوں گا مثال، اور 10 دن کا آپ کا سفر بھی فرض کر لیں لاہور وغیرہ کا، اور آپ اسی حساب سے کھاتے رہے، اور آپ کو بعد میں یاد آیا کہ یہ تو میں نے کیا کیا، یہ کراچی میں نہیں تھا، میں تو لاہور میں تھا، مثال کے طور پر لاہور میں تو 25 منٹ پہلے روزہ بند ہوتا ہے، اور میں تو مثال کے طور پر 20 منٹ بعد بھی کھاتا رہا اس کے۔ تو اب یہ طے ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی آپ نے کھانا کھایا ہے۔ اب یہاں پر وہ والا قانون نہیں چلے گا کہ غلطی سے کھایا ہے، نہیں، آپ نے جان بوجھ کر کھایا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ بھول نہیں گئے، یہاں پر دن کے بعد آپ کا روزہ باطل ہے۔ غور فرما رہے؟ یا مثلا آپ کا خیال آپ کے محلے میں اذان کی آواز نہیں آئی ابھی تک، یا کسی وجہ سے بھی آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ نے لگا کہ نہیں ہوا،
آپ نے آرام سے پانی پی لیا اندھیرا دیکھ کر وغیرہ وغیرہ. ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ نہیں بھائی سحر کا وقت تو ختم ہو چکا ہے. یعنی احتیاط کی بات نہیں کر رہا ہوں, اذان ہو چکی ہے, وقت آگے ہو چکا ہے. اب چاہے 2 منٹ 5 منٹ 1 منٹ 6 منٹ 10 منٹ کوئی بھی, آپ کو اطمینان ہو گیا کہ آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھایا. ہاں جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑا, لیکن کھایا تو بہرحال جان بوجھ کر یہ سوچ کر کھایا کہ ابھی تو روزے کا وقت نہیں آیا. تو آپ کھا رہے ہیں اپنے ہوش و حواس میں, روزہ بھی رکھنا ہے آپ کو. یہ وہ والا نہیں ہے کہ آپ مثلا بھول گئے تھے صبح 10 بجے آپ نے غلطی سے پانی پی لیا, اس پہ روزہ باطل نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ کا روزہ باطل ہو گیا اگر آپ سحری کا وقت باقی ہے سمجھ کر کھاتے رہے. لیکن آپ کو دین کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں, تمہارا روزہ باطل ہو گیا کوئی بات نہیں, تم پر روزے کی قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر آپ مسٹیک کرتے ہیں جب آدھا مسئلہ سنتے ہیں. آپ نے کہا اچھا روزہ باطل ہو گیا, اوکے اب تو کھاؤ پیو, اب تو روزہ رکھنا ہی رکھنا بعد میں. نہیں, اب اگر آپ کھا لیں گے مثال کے طور پر ایک لقمہ بھی, ایک گھونٹ بھی, اب آپ اپنے آپ پر کفارہ بھی لگا رہے ہیں. تو روزے کا باطل ہونا اور ہے, کفارے کا لگنا اور ہے. بہت سارے مقامات پر دین جو ہے وہ باطل ہونے کا حکم لگا دیتا ہے, کفارہ نہیں لگاتا. کفارہ جناب علی آپ کیا کرتے ہیں, اپنی مرضی سے, اپنے عمل سے, اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنے آپ پر لگا لیتے ہیں. تو ایک اور ایگزامپل ڈسکس ہو گئی, ایک سب آپ پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑا خوبصورت کلام امام کا جو دعائیہ ادب کا ایک بڑا بیش قیمت خزانہ ہے. ایک آسمان ادب اور آسمان دعائیہ ادب کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے دعائے مکارم الاخلاق. اس کے مختلف فراز پر ہم بات کر رہے ہیں. 10ویں فراز پر امام جو ہے وہ 2 جملوں سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہنے کے بعد فرماتے ہیں وحلنی بحلیۃ الصالحین, معبود مجھے حلیۃ الصالحین, صالحین کی زینت سے آراستہ فرما دے. والبسنی زینت المتقین, اور مجھے جو ہے وہ متقین کے لباس سے جو ہے وہ زیب و زینت دے دے. اور یہ جملہ کہنے کے بعد جو میں نے ایک مسلسل ایک ایگزامپل استعمال کر رہا ہوں کہ جس طرح خواتین کی بیوٹی پارلر میں 16 سنگھار ہوا کرتے تھے کسی عورت کو خوبصورت بنانے کے لیے, تو یہاں پر حلیۃ الصالحین اور زینت المتقین کے لیے امام نے 19 جو ہے وہ, پھر خیر پھر 20واں بھی ذکر کیا امام نے, اس کے کمال کی حد تک وہ جو بڑا خوبصورت جملے بعد میں. تو باقاعدہ سمجھے کہ 19 سنگھار ہیں, جس میں سے سب سے پہلی چیز جو امام نے بیان کی فرمائی وہ یہ ہے فی بسط العدل, ہر چیز کو اس کا جائز حق دینا. کظم الغیظ, اپنے غصے کو پی جانا. اطفاء النائرہ, آگ کو بجھانے والا بننا. فتنے کی آگ ظاہر سی بات ہے کہ جھگڑے کی آگ وغیرہ وغیرہ. وہ ذم اہل الفرقہ, اور مختلف گروہ بندیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ملانے والوں میں مولا پروردگار میرا جو ہے وہ حصہ ڈال دے, مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو اہل فرقہ کو مختلف اہل فرقہ کو جو مختلف گروہ بندیوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک کرنے. وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ, اور جن کے درمیان جھگڑا ہے ان کو اصلاح کرنے والوں میں, ملانے والوں میں پروردگار میں شامل فرما. وَإِفْشَاءِ الْعَارِفَةِ وَسَتْرِ الْعَائِبَةِ, یہاں تک ہماری بات ہوئی. اور معبود افشاء العارفہ کرنے والوں میں, اچھے کاموں کو برملا بیان کرنے والوں میں, اس پر سے پردہ اٹھانے والوں میں, اس کو لوگوں سے ڈسکس کرنے والوں میں, پھیلانے والوں میں میرا نام شامل فرما. یعنی آپ بے شک اچھائی نہ کریں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ انتہائی اہم عبادت ہے کہ بے شک آپ فرض کریں اچھائی کرنے کا موقع آپ کو نہیں مل رہا, اچھائی کو پھیلائیں بنسبت دوسری چیزوں کے پھیلانے کے. یعنی آپ کے معاشرے میں ایسا لگے کہ ہر آدمی نیکی کر رہا ہے, کروڑوں انسانوں میں ایک گناہ ہوتا ہے, ایک غلطی ہوتی ہے, اس کو لے کے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیتے. سر 50,000 اچھائی بھی تو ہو رہی ہیں, اس کو ہائی لائٹ کریں. یعنی کراچی میں 10 سگنل ایسے ہوں گے جہاں پر ٹریفک جیم ہو رہا ہے, ایک سگنل تو ہوگا جہاں پر لوگ ریڈ سگنل پر رک رہے ہیں. آپ ڈالیں کہ کراچی میں یہ بھی ہوتا ہے, اور لوگ بھی سیکھیں یار اگر یہ ہمارے محلے والے, ہمارے اسی کراچی والے کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور اس طرح کی چیزیں یقیناً یعنی ہمارے سوسائٹی کا حصہ بننی چاہیے. افشاء العارفہ وستر العائبہ, اور جو عیب ہے, جو برا ہے, جو گندگی ہے, جو خرابی ہے, معبود اس کو چھپانے والوں میں مجھے شامل فرما. یعنی اس طرح سے مجھے حلیۃ الصالحین زینت المتقین, یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی صالحین کی جو ہے وہ سنگھار سے آراستہ ہونے والوں میں, متقین کا لباس پہننے والوں میں شامل فرما. تو یہ ہیں وہ چیزیں, یہ ہیں وہ لائنز, یہ ہیں وہ پوائنٹس, یہ ہیں وہ کیریکٹرسٹکس جو آپ کے اندر آئیں گے. تو پھر امام گویا آپ کو
اس نگاہ سے دیکھیں گے جس نگاہ سے متقین کو دیکھتے ہیں، اس نگاہ سے دیکھیں گے جس نگاہ سے آپ کے امام اور خدا اور اہل بیت صالحین کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ 7 چیزیں مکمل ہوئی۔ بسط العدل کظم الغیظ، عدل کو پھیلانا، غصے کو پی جانا، آگ بجھانا، اہل فرقہ کو جو ہے ملانا، اصلاح ذات البین، افشاء العارفہ، اچھی چیزوں کو جو ہے وہ پھیلانا، اور ستر العائبہ، اور جناب علی جو ہے وہ بری چیزوں کو چھپانا اور ان لوگوں میں شامل فرما۔ یعنی جناب عیسیٰ، یاد آ گیا، چلے آپ کو سمجھ کروں، جناب عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ جا رہے تھے ایک سفر پر، تو ایک جانور کی لاش پڑی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ 2-4 دن ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 2-4 دن بعد میت پھٹ جاتی ہے تو ایک بڑی گھن سی آ رہی ہوتی ہے اور وہ بدبو، اور تو وہ کتا تھا مرا ہوا۔ تمام جو حوارین تھے جناب عیسیٰ کے ساتھ، سب نے ناک بند کر لی، ناگواری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کتنی بدبو ہے، کتنا گندا ہے، کتنا۔ جناب عیسیٰ نے سارے منظر کو دیکھا، ایک بات کہی، کہا دیکھو تو اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ ظاہر سے دانت وہ چیز ہے جو بننے کے بعد بھی نہیں سڑتے تھیں آسانی سے 4 دنوں میں، اور وہ جو دانتوں کی خوبصورتی تھی وہ بہت کلیئر تھی، ابھی بھی نظر آ رہی تھی۔ یعنی جناب عیسیٰ نے کہا کہ تم جو دیکھ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے، میں جو دکھا رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے، مسئلہ ہے کہ تمہاری نظر گندگی کو دیکھ رہی، میری نظر یہاں بھی چھوٹی سی اچھائی کو تلاش کر پا رہی۔ ہمارے اندر وہ حوصلہ ہونا چاہیے، وی شوڈ ہیو این آئی، کہ جو گندگی کے ڈھیر میں بھی اچھائی کو تلاش کر سکے۔ ہم اچھائی کے ڈھیر میں بھی گندگی کو تلاش کرنے جاتے ہیں۔ اینیویز، افشاء العارفہ وستر العائبہ۔ پھر امام اگلا جملہ فرماتے ہیں وَلِينِ الْعَرِيكَ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ وَحُسْنِ السِّيرَةِ وَسُكُونِ الرِّيحِ وَطِيبِ الْمُخَالَقَةِ وَالسَّبْقِ إِلَى الْفَضِيلَةِ۔ اب دیکھیں ون بہ ون ترجمہ بھی کرتے جائیں۔ معبود ستر العائبہ، برائی کو چھپانے والوں کے بعد، پردہ ڈالنے کے بعد، لین العریکہ، لین نرمی، سافٹنس، لین العریکہ یعنی مجھے نرم خو بنا۔ کچھ انسان ہوتے ہیں ان کی بات کرنے کے انداز سے ہی لگتا ہے کہ وہ آپ سے لڑ رہے ہیں، کچھ لڑ بھی رہے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ پیار کر رہے ہیں۔ لین العریکہ یعنی نرمی اتنی مزاج میں ہو، اتنا مزاج میں نرمی ہو کہ جو ہے وہ کیا، یعنی ایسے لگے کہ کتنا پیار اور محبت سے بات کرنے والا انسان ہے۔ اور ائمہ طاہرین کی خوبصورتی یہ تھی، بیوٹی تھی ائمہ طاہرین کی، بہت ہی نرمی سے، بہت ہی پیار سے بات کرتے تھے۔ لین العریکہ، اگر حلیت الصالحین، زینت المتقین، اس منزل پر پہنچنا ہے، اپنے آپ کو صالحین کی فہرست میں ڈلوانا ہے، اپنے آپ کو متقین کی فہرست میں ڈلوانا ہے، اور ان کریکٹرسٹکس کو اندر لے کر آنا ہے، اس خوبصورتی کو اندر لے کر آنا ہے، اس کا ایک اہم ترین حصہ لین العریکہ، نرم خو، نرم مزاج۔ پھر امام آگے بڑھتے ہیں وَخَفْضِ الْجَنَاحِ، خفض الجناح، اچھا اسی کا ایک اگلا مرحلہ ہے لین العریکہ، لہجے کے خفض الجناح یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ، یعنی اگر بالکل میں آج کی لینگویج میں ترجمہ کروں، خفض الجناح یعنی جناح کہتے ہیں پروں کو، خفض کرنا یعنی پروں کو نیچے کرنا۔ آپ نے دیکھا ہے پرندہ جب بالکل، پرندے کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے پر ہیں، لیکن جب پرندہ، اگر ہم نے واقعی کسی پرندے کو زندگی میں، فرض کر لیں ہم نے کسی پرندے کو آج تک اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس کے پرندے پر اتنے سمجھ جائیں کہ نظر ہی نہ آئے کہ پر بھی ہیں، اپنے پروں کو اتنا سمیٹ لے کہ انسان لگے کہ بھئی یہی ہے، بس پر کے نام کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی اتنا فروتن، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ کہ ایسا لگے کہ صاحب یہ کچھ نہیں، حالانکہ ہے سب کچھ۔ تو دیٹ از کالڈ خفض الجناح۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا بنا دے معبود کہ میرا لہجے میں نرمی، لین العریکہ وخفض الجناح وحسن السیرہ، اور معبود حسن سیرت تو بڑا آسان سا لفظ ہے، میری سیرت بہت اچھی سیرت ہو، یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ 1 day اور 2 day اور 3 days، معبود مجھے ایسا بنا کہ میری سیرت، میرا جو انداز زندگی ہے، میرا جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر نرمی ہو۔ اہل بیت اطہار کی زندگیاں مکمل اسی طرح کی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ سال میں 2 دن اچھے ہوتے تھے، باقی دن جو ہے وہ مثلا غصے میں ہوتے تھے، نا،
ایک دن دو دن اچھا نہ بنو. مجھے ایک بات یاد آ گئی, ہمارے استاد ایک قصہ سنایا کرتے تھے حاتم طائی کا. قدر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنا حاتم طائی جو ہے وہ سخی تھا, اس کا بھائی بھی اتنے سخی تھا, بہت سخاوتیں کرتا تھا. یعنی وہ بھی ایک اس کا ایک الگ نام تھا سخاوت میں, لیکن آج تاریخ میں لوگ اس کو نہیں پہچانتے. اس کے دور میں بھی نہیں اتنا زیادہ اس کی تعریف ہوتی تھی. ایک دن وہ ماں کے پاس آیا, ماں سے ایسے ہی تذکرہ تن کہنے لگا, کہنا اماں میں ظاہراً تھے بھی جڑواں, کہنے لگا اماں میں اتنی سخاوت کرتا ہوں, بھائی بھی سخاوت کرتے ہیں, لیکن ساری دنیا حاتم کا نام پہچانتی, مجھے کوئی نہیں پہچانتا. اماں کیا بات ہے, یعنی کیا میں سخی نہیں ہوں, اس طرح بھائی جان سخی ہیں؟ ماں ہنسنے لگی. ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھ تیری بات سن, تم دونوں میں ایک فرق ہے, تم دونوں جڑوا تھے. کہتے جب یہ چھوٹا تھا نا, جب اس کو شعور بھی نہیں تھا, جب اس کو دودھ پینا ہوتا تھا تو میرا سینہ نہیں چھوڑتا تھا, تو یہ دودھ پینا ہوتا تھا یہ میرا سینہ چھوڑ دیتا تھا. یہ اس وقت سے سخی جب اس کو پتہ نہیں تھا سخاوت کیا ہوتی. اہل بیت اطہار یہ ہیں. میں اور آپ بناوٹی سخی بنتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بننا چاہیے, خیر حاتم طائی بننا ویسے بھی آسان, لیکن سمجھانا یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں حسن سیرہ, چلے کم از کم اتنا جب سے سمجھ میں آئے, جب سے شعور آئے, جب سے سمجھ آئی, جب سے ٹھیک ہے آج کے بعد. لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ پر اچھے, یعنی حسن سیرہ کے اندر ضروری نہیں کہ انسان اپنے سے بڑے کے سامنے بااخلاق ہو, وہاں تو ویسے ہی بااخلاق ہونا ہے آپ کو. اپنے سے چھوٹے کے سامنے, یعنی باس کو پیار سے سلام کرنا اور ہے, چوکیدار کو عزت دے کر سلام کرنا اور ہے, اگر اپنی بات سمجھا پایا میں تو. ماں باپ کو عزت سے سلام کرنا اور ہے, اولاد کو عزت سے سلام کرنا اور ہے. تو انسان کی زندگی میں اس سے سیرت ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں معبود مجھے لین العریقہ عطا فرما, خفض الجناح ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا عطا فرما, وہ حسن سیرہ مجھے معبود حسن سیرت عطا فرما, وہ سکون الریح, اس کا ترجمہ یعنی سکون الریح یعنی ترجمہ جو کیا علماء نے یہاں پر, یعنی معبود مجھے رکھ رکھاؤ رکھنے والا, باادب مؤدب, یعنی ایسا انسان کہ جو بڑا اسٹیبل ہو اپنے زندگی میں, اپنے اسٹیٹس میں, رکھ رکھاؤ میں. شاید سمجھانے کے لفظ استعمال کروں جو ہمارے یہاں بعض کا استعمال ہوتا ہے, ہپڑ دپڑ کرنے والا نہ ہو, یعنی کیا کہتے ہیں کول اینڈ کام, ایسا شخص مجھے بننے میں توفیق عنایت فرما. پروردگار سکون الریح و طیب المخالقہ, اور معبود میرے وجود میں اخلاق کی خوشبو آئے, وہ طیب المخالقہ, یعنی انہیں ایسا بنا دے کہ میرا اخلاق جو ہے وہ گویا میرا انداز ایسا ہو جو کہ میرے وجود سے خوشبو نکل رہی ہو. لیکن یہ خوشبو والی خوشبو کی بات نہیں ہو رہی کہ جس میں مثال کے طور پر میں نے بڑا اچھا پرفیوم لگا کے رکھا ہے, بڑا اچھا کلون لگا کے رکھا ہے مثال کے طور پر, اور بڑے نہیں, میرا اخلاق ایسا ہو, میرا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا سب چیزیں کہ اس کے اندر. تو یہ امام جو ہے وہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہوئے, مختلف لیولز کی بات کرتے ہوئے امام فرمانے کی معبود لین العریقہ, خفض الجناح, حسن سیرہ, سکون الریح, طیب المخالقہ, آپس کے جو اخلاق ہیں اس میں خوبصورت خوشبودار اخلاق عطا فرما, والسبق الی الفضیلہ, اور معبود مجھے ایسا بنا کہ میں فضیلتوں کی طرف جلدی آگے بڑھوں. یعنی انسان بعض اوقات بہت ساری چیزوں کی طرف جو ہے وہ جلد بازی کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ مجھے مل جائے. امام فرما رہے ہیں میرا یہ انداز فضیلتوں کے بارے میں, یعنی پتہ نہیں اب مثال بنے گی نہیں بنے گی, بعض اوقات کوئی دنیاوی بینیفٹ ملنے کی بات ہوتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, دوڑتے ہیں کہ یار یہ مجھے مل جائے, میرے ہاتھ سے نہ ہو جائے. مثال کے طور پر جناب علی اگر فرض کر لیں کوئی سیل لگنے والی ہے, صاحب فلاں کمپنی کی زبردست سیل لگنے والی ہے, اور سال میں ایک مرتبہ سیل لگتی ہے, اور جیسے ہی سیل لگتی ہے تو پھر دھڑا دھڑ جناب علی آن لائن آرڈرز بکنگ ہو رہے ہیں, یا مثلا مارا ماری ہو رہی ہے, اور تو انسان آگے بڑھتا ہے نا کہ بھائی مجھے بینیفٹ مل جائے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یار آدھے گھنٹے میں سارا اسٹور خالی ہو گیا, آدھے گھنٹے میں ساری مثلا چیز بک گئی. کیا ہو رہا ہے, انسان تلاش میں ہے کہ جیسے ہی موقع ملے بٹن دباؤں, کلک کروں اور پھر آرڈر بک ہو جائے. امام فرماتے مجھے ایسا بنا فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے, موقع ملے نہیں اور فضیلت کے لیے جاؤں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, مثال کے طور پر سلام کرنا, بہت چھوٹی سی سادہ سی بات ہے. میں اور آپ یعنی شاید ہم کیا کرتے ہیں,
گھر میں داخل ہو رہے ہیں, بچے نے سلام نہیں کیا, میں باپ ہوں, بیٹے نے سلام نہیں کیا, بیٹی نے سلام نہیں کیا, میں بڑا بھائی ہوں, مثلا فرض کریں بہن نے سلام کیا نہیں کیا, میں بڑی بہن ہوں, چھوٹی بہن نے سلام نہیں کیا, میں دادا ہوں, میرے مثلا پوتے نے سلام نہیں کیا, پوتی نے سلام نہیں کیا, میں نانا ہوں, میرے نواسی نے سلام نہیں کیا, میں شوہر ہوں, میری بیوی نے سلام نہیں کیا. اب کیا کرتے ہیں بڑے پیار سے, بڑے اچھے دیندار بن کر, بیٹا آپ نے سلام نہیں کیا, آج سلام کرنا بھول گئے. بھائی سلام بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار, سلام کرنے کا طریقہ بھول گئے کیا؟ گھر میں سلام نہیں کرنا سیکھا تم لوگوں نے, کیا ہو گیا؟ وہ سب قیل الفضیلہ, اگر کسی نے سلام مس کیا ہے, آپ کو سلام کرنے کا موقع مل گیا ہے, اس چانس کا مس مت کرو. یہ ساری باتیں کرنے سے کہ سلام کیوں نہیں کیا, سلام کہاں ہے, سلام کیوں, سلام بھول گئے, بولو السلام علیکم, چانس مل رہا ہے, وائی یو مسنگ دا چانس. یعنی سمپل میں آپ کو میتھمیٹیکل مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. بھائی سلام اور جواب کے اندر پروردگار نے 70 حسنات رکھے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, سوری میں بڑی بیتوں کی ایگزامپلس دے رہا ہوں, ناراض مت ہوئیے گا, یعنی سمجھانے کے لیے. $70,000 ہے سلام اور جواب دینے والے کے, اس میں 69,000 کس کو ملیں گے؟ سلام کرنے والے کو. $1,000 کس کو ملیں گے؟ جواب دینے والے کو. یعنی آپ گھر میں داخل ہوں گے تو ناراض ہوں گے کہ تم مجھے جناب علی جو ہے وہ, کس وقت ناراض ہوں گے؟ $69,000 کیوں دے رہے ہو, خود ایک کیوں لے رہے ہو, اس وقت ناراض ہوں گے. یا اس بات پہ ناراض ہونا بنتا ہے کہ ہمیشہ 69,000 تم لوگے, مجھے 1,000 ہی دو گے. بھائی اگر اگلا سلام نہیں کر رہا, آپ کو 69,000 کا موقع مل رہا ہے, یو شوڈ بی تھینکفل ٹو ہم. وَالسَّبْقِ إِلَى الْفَضِيلَةِ, تم آگے بڑھو, تم فضیلت کو اپنا لو. حدیث قصہ یاد ہے آپ کو؟ کہاں نہیں پڑھی جاتی ہمارے یہاں. کیا ادب ہے حدیث قصہ کا؟ ایک قصہ ہے آئے تطہیر کا نزول, لیکن اس کا ایک سٹارٹ ہے. جناب سر فرماتی میں گھر میں اکیلی تھی, ٹھیک ہے. سب سے پہلے کون آیا؟ پیغمبر اکرم. سلام کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے. شہزادی نے جواب دیا. پھر کون آیا؟ مولا حسن مجتبی آئے. سلام کس نے کیا؟ بیٹے نے. پھر کون آیا؟ امام حسین آئے. سلام کس نے کیا؟ آنے والے نے. پھر سلام کس نے کیا؟ مولا کائنات نے. ہمیشہ شہزادی جواب دے رہی. یعنی اہل بیت یا اتھار گھر کا ادب یہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا باپ آ رہا ہے کہ بیٹا آ رہا ہے کہ شوہر آ رہا ہے, جو گھر میں آئے گا وہ سلام کرے گا, جو گھر کے اندر ہے وہ جواب دے گا. نہ پیغمبر کہتے ہیں بیٹی تیرا سلام کہاں ہے, نہ مولا کائنات فرماتے بیوی میں گھر میں آیا ہوں, شوہر ہوں, سلام کہاں ہے آپ کا. وہ سب قل الفضیلہ. اب یہ ایک ایگزامپل ہے, اس کے علاوہ تو 10 ایگزامپلز ہیں ہماری زندگی کی. کسی کو پانی کی ضرورت ہے, انتظار مت کریں کہ کوئی کھڑا ہوگا اور پانی دے گا, اٹھ جائیں بھائی, یہ فضیلت حاصل کر لیں. آج وہ ویلیوز ہم بھولتے جا رہے ہیں. بس کے اندر بیٹھے ہیں, کوئی بزرگ آ گیا, کوئی خاتون آ گئی, کوئی مثال کے طور پر ایجڈ, کوئی پریگننٹ لیڈی, یار اٹھ جاؤ, عزت کرو, دے دو جگہ ان کو. غور فرمانے, ایسی بے شمار ایگزامپلز ہیں. جگہ جگہ پر دیکھیے گا کہ لوگ ویلیوز کو پس پش ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو موقع مل رہا ہوگا, امام فرما رہے یہ تو چاہیے, تو سب قل الفضیلہ. یہی چاہیے سے مراد یہ نہیں چاہیے کہ لوگ اخلاق اقدار اپنانا چھوڑ دیں. چاہیے یہ کہ اگر کوئی مس کر رہا ہے تو میں اس کو مس نہ کروں. وہ سب قل الفضیلہ. محبوب مجھے لوگوں میں شامل کر جو فضیلت اور اچھائیوں پر طرف پیش قدمی کرتے ہیں. وہ ایثار التفضل. اور معبود مجھے توفیق دے کہ میں تفضل کو ترجیح دے سکوں. یعنی معبود مجھے وہ کیفیت عطا کر کہ میری ترجیح یہ ہو کہ میں کسی کو فضیلت دوں. اچھا یہ بھی میں کیسے سمجھاؤں, یعنی ایک بھی جو میرے ذہن میں آ رہی آسان ترین الفاظ میں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو میں سمجھ پا رہا ہوں اس جملے سے امام کے, کہ کام کوئی کرے, کریڈٹ کوئی اور لے. یعنی مجھے سے لگ رہا ہے امام جملہ کہہ رہے ہیں بھائی کریڈٹ دینے والوں میں شامل فرما, لینے والوں میں نہیں. کام نہ کر کے بھی کریڈٹ لینا اور ہے, کام کر کے بھی کریڈٹ کسی کو دینا اور ہے.
بزرگان کا طریقہ کیا ہوتا ہے, صاحب اخلاق لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کام خود بھی کرے نا, کہتے ہیں اس نے کیا ہے یار, اس نے کیا ہے. ماں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اپنی بیٹی کو بطور خاص اگر آگے بڑھانا ہے, ساری محنت ماں نے کی ہے, کیا کہے گی, ماشاءاللہ میری بیٹی نے ایک بڑی محنت کی ہے. اگر اب ماں بن کر یہ حوصلہ ہے تو یہ والا حوصلہ ساز بن کر پیدا کریں, امپلائر بن کر پیدا کریں, HR کے مینیجر بن کے پیدا کریں اپنے اندر حوصلہ کہ یار میں نے کیا کیا, میری ٹیم نے کام کیا, میرے فرینڈز نے کام کیا, میرے دوستوں نے کام کیا. عزت دینا سیکھیں. دیکھیں عزت کس طرح سے چاروں طرف سے بھل بھل کرتی ہوئی آپ کے سامنے آ کر کے, ایثار التفضل و ترک التعییر. باریک باریک نقطہ چینی کرنے سے مجھے بچا میرے معبود. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے صرف نقطہ چینی کرنا. وہ قصہ سنا ہوا آپ نے نا کہ ایک پروفیسر صاحب آئے کمرے کے اندر, ایک بڑا سا پیپر لیا وائٹ, اس پر ایک ڈاٹ لگایا بلیک, اور کہا کہ بھئی یہ کاغذ دیکھ رہے ہو سب, ہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے کہا سر یہ بلیک پوائنٹ نظر آ رہا ہے, بلیک نقطہ نظر آ رہا ہے. کہ کسی کو بھی کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ سب نے کہا نہیں سر بہت کلیئر ہے, پورا پیپر وائٹ ہے, فریش پیپر آپ نے اٹھایا ہے, آپ نے بلیک کلر کا ڈاٹ لگایا, بلیک نظر آ رہا ہے. اس پروفیسر نے مسکرا کر کہا کمال ہے, تمہیں 99% وائٹ نظر نہیں آیا, 1% بلیک نظر آ رہا ہے. ہماری مثال ایسی ہے, ہمیں 99% وائٹ نظر نہیں آتا, ہمیں ایک بلیک نقطہ نظر آتا ہے. امام فرماتے ہیں اس ایک بلیک نقطہ دیکھنے والے سے مجھے بچا لے, دیکھنے والا بننے سے مجھے بچا لے. وہ ترک تعییر, یعنی یہ تعییر, یہ جو باریک باریک چیزوں میں دیکھیے, ویسے پرفیکشن کی طرف جانا عیب نہیں ہے, لیکن نقطہ چینی کرنا, لفظ نقطہ چین عربی زبان فارسی کے اعتبار سے نقطہ چین یعنی نقطے کو اٹھانا. ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ ایک پوائنٹ کو اٹھا رہے ہیں. ترک تعییر کرنے والوں میں معبود شامل فرما. اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس لوگوں میں شامل کریں گے جہاں پر گویا معصوم کا جو جملہ ہے, وَحَلِّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ وَالْبِسْنِ زِينَةَ الْمُتَّقِينَ وَالْإِفْضَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ. ٹھیک ہے انشاءاللہ اب اس موضوع کو میں خیال بتانے وقت گنجائش نہیں بچی, انشاءاللہ اس کو کل بتاتے ہیں. تو ذہن گرامی یہ ساری باتیں, یہ اخلاقی آداب اور صفات مسلسل اہل بیت اطہار نے بتائے, دعاؤں کی صورت میں امام نے مانگا ہے, رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے. اچھا ایک جملہ چوتھے امام سرکار کی دعا ہے, اور اس انداز سے امام نے خدا کی بارگاہ میں مانگا ہے, معبود درگزر کرنے والوں میں, معبود دے دینے والوں میں, معبود دوسروں کو کریڈٹ دینے والوں میں. یہ کون ہے یہ امام؟ یہ امام وہ امام ہے جس کے بارے میں شاعر نے کیا اچھے انداز سے چوتھے امام کے مصائب پڑھیں. یار اب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا, بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. یہ وہ امام ہے جو اتنا اخلاقی اقدار پر خدا کی بارگاہ میں بات کر رہا ہے, رو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, ہاتھ پھیلا رہا ہے, اس لیے کہ میرے مولا نے, اس لیے نہیں یعنی شاید یہ راز بھی ہو کہ وہ کچھ دیکھا ہے میرے مولا نے کوفے اور شام کے درباروں اور بازاروں میں, عالم اسلام کی اقدار کا جنازہ نکلتے ہوئے, اہل بیت اطہار پر ظلم و مصائب ڈھاتے ہوئے. یار اب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا, بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو, ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے. جہاں جہاں میرا مولا گیا بیویوں کے لیے رضائیں مانگتا رہا. یہ درد تھا جو سید سجاد کو کھا گیا. جب لوٹ کر میرے مولا سید سجاد کربلا سے آئے, کوفہ اور شام سے جب مدینہ منورہ میں آئے, کسی نے پوچھا تھا نا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے, تو یہی تو کہا تھا میرے مولا نے, الشام الشام الشام. جب کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے, تو ممکن ہے مولا کے ذہن میں چند لمحوں کے لیے صحیح, ایک سیکنڈ کے لیے صحیح,
مولانا عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی آئے ہوں، اکبر کا کلیجہ بھی آیا ہو، قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی آئے ہو، نوک نیزہ پر بابا کا سر بھی آیا ہو، پتہ نہیں کیا تھا۔ سید سجاد نے نوک نیزہ پر بابا کے سر کو بھی سوال کے جواب میں یاد نہیں کیا، مولانا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی یاد نہیں کیا، علی اکبر کے کلیجے کو بھی یاد نہیں کیا، علی اصغر کے گلے کو بھی یاد نہیں کیا۔ تڑپ کر میرے مولا نے اتنا کہا الشام الشام الشام۔ مجھے نہیں پتا مولا نے کس مصائب کی وجہ سے کہا، لیکن شاید شام کا بازار یاد آتا ہو، شام کا دربار یاد آتا ہو، شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی بے مخنہ و چادر کا کھڑا ہونا یاد آتا ہو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت برکت و ست عنایت فرما، مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما، صاحبان اولاد کو بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام کے اعوان و انصار میں ہم سب کا نام شامل فرما، اپنی آخری حجت امام اسر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔